جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اچانک دل کا تیز دھڑکنا نظر بد کی علامت ہو سکتا ہے۔ جو ہر وقت میسر ہو اس سے دوستی تو ہو سکتی ہے مگر نکاح نہیں، کیونکہ نکاح کے لیے حیا ضروری ہے۔ ناجائز تعلق میں گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرو۔ جس رشتے کی اجازت نہیں اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کچھ مردوں کے اندر ایک عورت چھپی ہوتی ہے جو ہر وقت لگائی بجھائی کرتی رہتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہارا درد نہ سمجھ سکے اسے لفظوں میں سمجھانا بے فائدہ ہے۔ حجاب پہچان نہیں چھپاتا بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ باعزت مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ بچپن میں کپڑے میلے، دل صاف اور زبان سچی ہوتی تھی، لیکن جب سے بڑے ہوئے تو کپڑے صاف، دل میلے اور زبانیں جھوٹ سے آلودہ ہو گئی ہیں۔ عورت کے لیے سب سے بڑی کمزوری اس کا نرم دل ہے اور مرد کے لیے اس کی انا۔ نفسیات کہتی ہے کہ عورت کو اگنور کرنا اس کے دل کو سب سے زیادہ توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیر سے سمجھ آتے ہیں، مگر جب سمجھ آتے ہیں تو دل سکون میں آ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل سے کسی کا خیال مٹنے لگے تو سمجھ لو اب تم اللہ پاک کے قریب ہونے لگے ہو۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، محبت میں انا رکھنے والے لوگ صرف رشتے نہیں اپنی روح بھی کھو دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، محبت میں سب سے بڑا زخم وہ ہے جب تم کسی کے دل میں جگہ بنا لو اور وہ تمہیں اجنبی بنا دے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، کچھ لوگ زندگی میں دیر سے آتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ محبت وہ نہیں جو صرف لفظوں میں ہو، محبت وہ ہے جو دعا میں شامل ہو جائے۔ محبت تب خوبصورت لگتی ہے جب وہ عزت اور برداشت کے ساتھ ہو۔ عورت زیادہ سوچتی ہے اور مرد زیادہ بولتا ہے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ بیوی کو عزت دینے والا شوہر ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہتا ہے۔ عورت جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لو وہ چیخ رہی ہے۔ عورت کی آنکھیں وہ دروازہ ہے جہاں سے اس کے دل کا حال دیکھا جا سکتا ہے۔ مرد جب محبت میں سچا ہو تو عورت کا غرور خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ خوشی تب ملتی ہے جب کوئی مرد اس کی بات کو سنجیدگی سے سنتا ہے۔ شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کر لیتے ہیں تو رشتہ جنتی ہو جاتا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ وقت کا پنچھی اور دریا کی لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہی اصول عورت کا بھی ہے۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں، باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ جو عورت ایک بار گھر سے باہر قدم رکھ لے وہ کبھی گھر مکمل واپس نہیں آتی۔ وہ اپنی نظر یا اپنا ذہن اور کبھی اپنا دل باہر ہی چھوڑ آتی ہے۔ اچھا وقت آنے دو، یہ ہول سیل میں لگے سارے منافق ہم خریدیں گے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ اپنے کچھ لمحوں کے لیے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور چائے کے ساتھ بسکٹ نے ایک سبق تو دیا ہے، کسی میں زیادہ ڈوبو گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ اگر کوئی خوش ہو تو
تو اسے پرانے حوالے دینا یا نکتہ چینی کرنا کمینے پن کی آخری حد ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کھاتی سسرال کا ہے اور گن میکے کی گاتی ہے، تو سنو، سسرال والے خدمت بہو سے کرواتے ہیں اور گن اپنی بیٹی کے گاتے ہیں۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر الہی سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنا جو تمہاری جذباتی گہرائی اور فکری ذہانت میں تم سے مشابہ ہوں، نفسیاتی طور پر سکون بخش اثر رکھتا ہے، اور ایسا تعلق کہیں بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ بے شک جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کریں، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں کام کرتا ہے۔ اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کرو۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ بانو گسیا کہتی تھیں، اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبت مانگو، محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر چیز ایسے ہی ملتی ہے جیسے مرنے کے بعد سب کو کفن ملتا ہے۔ اور اگر میری مانو تو محبت بھی نہ مانگو، کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نصیبوں کی صفت ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ انسان کا تھوڑا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرانا زخم بھرتا نہیں اور لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ جاپانی کہاوت ہے، جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نفس مارنے کا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ تم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ جب کوئی انسان آپ کو خود سے دور کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کے قریب ہو رہا ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یوں تو کہنے کو 1000 اپنے ہیں اس دنیا میں، لیکن میرے ماں باپ جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی محفل میں سب سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں تو وہاں بلیک سوٹ پہن کر جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں چھکا دوں گا، جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تنہائی میں بھی خدا کی نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرے گا، اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ گھر میں روزانہ کی بنیاد پر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، یہ گھر میں مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کی ریکارڈنگ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ لوگوں کا رش لگا لینے سے کسی ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی، والدین کے فیصلے غلط نہیں ہوتے،
لیکن والدین کے کچھ فیصلوں سے اولاد ہنسنا بھول جاتی ہے۔ نہار منہ کالے چنے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ڈھلتا ہوا سورج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ عورت کبھی ایسے مرد کو پسند نہیں کرتی جو اسے گندی نظر سے دیکھتا ہو۔ اگر آپ ہر روز خود کو صرف 1% بہتر کریں تو یقین کریں آپ ہزاروں لوگوں سے آگے نکل جائیں گے۔ کچھ لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ڈر سے بڑا کوئی وائرس نہیں اور ہمت سے بڑا کوئی ویکسین نہیں۔ الفاظ میں نرمی اعتماد پیدا کرتی ہے، سوچ میں نرمی گہرائی پیدا کرتی ہے اور دینے میں نرمی محبت پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں وہ مقام حاصل کریں کہ لوگ آپ کو بلاک نہیں سرچ کریں۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی: آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ کوشش کیجیے کہ جو کہانیاں ہم چھوڑ جائیں وہ سنانے والی ہوں، چھپانے والی نہیں۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے لڑائی جھگڑے کم کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے کی وجہ سے 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ ایک مرد کی اچھی تربیت کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تسلیل نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تسلیل کرے۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں 2 لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کنجوس لوگ زندگی بھر غریبوں جیسی زندگی گزارتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ امیر ہو کر مر سکیں۔ مرد کی محبت کا یقین تب ہی کرنا جب وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے اور تمہارے گھر فوراً رشتہ بھیجے۔